नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके बाद इसके इनाम और अजर के तौर पर हमारे लिए हमारा जो त्यौहार है ईद उल फ़ितर का वो भी हमारा मुंतज़िर है। रमज़ान में जैसे कि हमने कुरान से बार बार गुज़रे हैं, नाज़रा भी पढ़ा है, तराजिम भी सुने हैं, तरावी भी पढ़ी है, तो बहुत से मौज़ूआत पर हमारे ज़हन जो हैं वो खुले हैं। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हम इस हवाले से गुफ्तगू करें कि इस्लाम में इसराफ़ यानी कि फ़ज़ूल ख़र्ची और नमूद नुमाइश की ममानियत किस तरह की गई है। इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारे वसाइल से है कि हमें ये देखना है कि ये बहुत अहम चीज़ है कि आखिरत में हमसे जो सवाल किए जाएंगे, सबसे पहले 5 सवाल, उनमें एक सवाल ये भी होगा कि हमने माल कहाँ से कमाया और दूसरा ये होगा कि माल कहाँ ख़र्च किया। तो माल कमाने में जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें असूल बताए हैं कि माल जो है उसके हलाल ज़रिए कौन कौन से हैं और ये कि वो उसका कसब जो है यानी उसको कमाना है ऐन इबादत है और वो लाजिम करार दिया गया है कि उस पर हमारी मईशत का, हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने माल ख़र्च करने के लिए भी हमें असूल व क़यूद बताए हैं। वो इसलिए, और अल्लाह ताला क्यों बताने का है, अल्लाह ही ने हमें दिया है माल, वो कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने तुम्हें दिया उसमें से तुम खर्च करो। तो खर्च करना का भी वही बताएगा कि पैरामीटर्स क्या हैं। तो पहले तो हमें ये बताया गया है कि हमने माल कहाँ कहाँ खर्च करना है। सबसे पहले कि इंसान को अपनी बुनियादी ज़रूरियात के ऊपर, अपने ज़ेर कफ़ालत अफ़राद के ऊपर खर्च करना है। ज़ेर कफ़ालत अफ़राद में एक शख्स की बीवी हो सकती है, क्योंकि मर्द को कफ़ील बनाया गया इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम में, और उसकी औलाद आती है, फिर वालदैन अगर बुढ़ापे में हों तो वालदैन होते हैं, और उसके बाद फिर वो दायरा बढ़ता है कि आपके जो क़राबतदार हैं, ज़रूरतमंद हैं, या जिनके खुशी गम में आप शरीक होते हैं, उस पर भी आपने अपना माल खर्च करना है। और उसके बाद माशरे के महरूम तबक़ात हैं जिसके लिए हमारे ऊपर ये ख़र्च के एक बुनियादी जो पैमाने हमें दिए गए हैं कि हमने ज़कात भी देनी है अपने ज़ायदस जो हमारा ज़रूरत माल है वो अगर जमा किया हुआ है, और उसके अलावा हमने उनके ऊपर ख़र्च करना है। हमारे मालों में रख दिया गया है, हक़ रख दिया गया है साइल का और महरूम का। तो ये तो वो मद्दात हैं जहाँ हमें ख़र्च करना है। अब हमने देखना है कि हमारे आम तौर पर रवैये क्या होते हैं इंसान के ख़र्च करने के। वो 3 तरह के होते हैं मैं कहूँगी। एक रवैया तो ये होता है कि इंसान अपना माल जो है वो बचा बचा के, समेट समेट कर, गिन गिन कर रखता है, जिसके इस्लाम ने मज़म्मत की, और वो जायज़ ज़रूरियात पर भी अपने लोगों की, ज़ेर कफ़ालत लोगों की भी वो ख़र्च नहीं करता। तो इसको कहते हैं बुख़ल का रवैया। इसकी भी अल्लाह ताला ने मज़म्मत फरमाई है। दूसरा रवैया ये है कि इंसान जो है वो बेदरेग अपना माल खर्च करता है, चाहे अपने पे कर रहा हो, अपने जो ज़ेर कफ़ालत लोग हैं उन पे कर रहा हो, या कहीं भी माल खर्च कर रहा हो। और इस बेदरेग में ये चीज़ भी आ जाती है कि क्या आया वो हलाल चीज़ों पे खर्च कर रहा है या ममनू और नाजायज़ और हराम जो शुगल हैं उनके अंदर भी वो माल खर्च कर रहा है। तो इस रवैये की भी मज़म्मत की गई है। तीसरा रवैया जो कुरान में बताया गया है वो ये है कि ना तो, यानी इसको सूरह बनी इसराइल में इस तरह कहा गया है कि ना तो तुम अपना माल इस तरह अपना हाथ जो है वो गले से बांध के रख लो कि खर्ची ना करो, और ना ऐसे कि उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि ख़ुद भी मलामत ज़दा होकर बैठ जाओ, बल्कि उसके दरमियान एक एतदाल की राह इख्तियार करो, एक मियाना रवी की राह इख्तियार करो। तो ये जो मियाना रवी की राह है ये असल में मतलूबा रवैया है। तो बेदरेग माल खर्च करने पर, क्योंकि आज हमारा मौजू यही है कि फ़जूल खर्ची, तो हम इस पे गुफ्तगू करेंगे आगे कि जब हम माल अपना बेदरेग खर्च करते हैं, यानी उसमें ये होता है कि हमें जो अल्लाह ने हुक्म दिया, देखें कुरान में अल्लाह ताला ने बताया कि लोग पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कि माज़ा युनफ़िक़ून, कि हम क्या ख़र्च करें, तो आप कह दें क़ुलिल अफ़, जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसका तो अल्लाह ताला ने इदराक किया है, और फिर जिस तरह हम जानते हैं कि उसके बाद दूसरा लेवल होता है आसाइशों का, यानी नेसेसिटीज़ हो गई, फिर कम्फ़र्ट्स हो गई, और तीसरा होता है तायुशात का, जो कि लग्जरीज़ होती हैं। तो इन तीनों लेवल में बुनियादी ज़रूरियात का तो पूरा इदराक किया गया है कि वो हमें ख़र्च करना है और वो हमारे लिए ज़रूरी है अल्लाह की नज़र में अच्छा बनने के लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि आप में से हर एक का वो लेवल फ़र्क होगा, यानी अल्लाह ताला ने असूल दिए हैं। अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि इतने माल पे तुम इतना अपने पे खर्च करो, इतना रिश्तेदारों पे। एक असूल हमें दे दिए हैं कि तुमने जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, और ज़रूरियात भी कौन सी हैं कि ज़रूरियात पैदा नहीं करनी, ज़रूरियात तो होती हैं, जैसे खाने पीने की है,
رہائش ہے، کپڑا ہے، آج کل کے زمانے میں آپ کے گھر کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، پھر بچوں کی تعلیم ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ضروریات بنانی نہیں ہے ہم نے. جیسے میرے پاس ٹیلی فون ہے، لیکن میں کہوں کہ نہیں، اس سے بہتر فون جو ہے میری ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہتر جو ہے کوئی فیچرز ہوں گے، یا گاڑی تو میرے پاس ہے لیکن اس سے بہتر ماڈل کی وہ میری ضرورت ہے، کیونکہ میری فیملی میں باقی لوگوں کے پاس وہ ہے. تو اس طرح ہم نے ضروریات کریٹ نہیں کرنی. آسائش بھی ہم اپنے لیے، آرام بھی مہیا کر سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو تعیش کی لمٹ ہے اس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے. تعیش میں یہی آتا ہے کہ آپ صرف اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور اس میں پھر وہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ دکھاوا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں. ہمیں تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ نمود و نمائش میں کہ ہم نے اگر ہمارے پاس زیادہ ہے، اس کا ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں پر اس پہ اظہار تو ہونا چاہیے ایک حدیث کے مطابق، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تم جو کچھ پکاتے ہو اس میں سے اپنے ہمسائے کو بھی شیئر کرو، اس کے گھر بھی کچھ بھیج دو، اور اگر نہیں بھیج سکتے تو یا دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم پھلوں کے چھلکے بھی اس طرح کھلے نہ ڈالو کہ جو ساتھ والا اگر تمہارا نہیں خرید سکتا تو اس کو نظر آئے. یعنی ہمیں اصول بتا دیے گئے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رویے جو ہیں، یہ جو اعتدال کی راہ ہے، جو کہ آئیڈیل راہ ہے، اس سے بہت الگ ہٹے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنی بنیادی ضروریات سے کہیں زیادہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک کنزیومر اکانومی بن چکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ فوڈ آؤٹلیٹس، یعنی ہوٹلز کی، ریسٹورنٹس کی بھرمار ہے، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی کپڑوں کی اور بہت ساری ایسی چیزوں کی کہ جو برانڈز کے ایک دوڑ ہے، ٹھیک ہے، جو خرید سکتا ہے اپنے وسائل کے اندر وہ خریدتا ہے اس کو، لیکن اس کی ایک دوڑ ہے. تو اس دوڑ میں ہم آگے نکلتے ہیں، اور پھر ہم اس سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں مذمت کی گئی ہے. اور ہم اس میں یہ، جس طرح آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس کے اوپر اپنی تصویریں لگاتے ہیں، یا ہم کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ ہماری گاڑی ہے، گاڑی کے ساتھ کہیں سیر پہ گئے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں نظر آتا ہے کہ اگر ہم ایک آسائش بھی اپنے لیے مہیا کی ہم نے، یا ہم کوئی لگژری کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو لیکن اس کی ہم نمود و نمائش کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور اس سے بہت سے سماجی، نفسیاتی اور معاشی مسائل معاشرے میں جنم لے رہے ہیں. سماجی میں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح اس وقت رمضان ہے، تو رمضان میں بھی ہمیں کہا گیا ہم نے افطار کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری ہم دیکھتے ہیں کیا تھی، یا کھجور تھی، یا پانی سے روزہ کھولا، یا دودھ کی لسی سے روزہ کھولا. اور ہمیں کوئی زیادہ نظر نہیں آتا کہ بہت زیادہ اس وقت روزے کے بعد کھول کر اس کو کھایا جائے. آج ہمیں طبی لحاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن ہم ایک پرتعیش افطار کا اہتمام کرتے ہیں، صرف مہمانوں کے لیے نہیں، خود اپنے گھر والوں کے لیے. اس کے لیے ہماری جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند. تو یہ رویے جو ہیں، یہ ہم اپنے گھر والوں کو شروع سے اس طرح ٹرین کریں گے کہ ہم تو پھر وہ یہ چیزیں سیکھیں گے. پھر ہمیں رمضان المبارک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے دوسروں کے ساتھ اپنے وسائل شیئر کرنے ہیں. ایک روزے دار کا روزہ کھلوانے پہ ہمیں ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، اور جتنوں کا بھی کھلوائیں تو اس میں یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے وہ وسائل جو ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، کھانے پینے کے ہیں، تو وہ ہم شیئر کریں. دوسرے لوگ وہ جو روزہ نہیں کھول سکتے، تو سماجی مسائل میں جیسا میں نے کہا کہ یہ چیز آتی ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور امیر سے امیر، یعنی گیپ بڑھ رہا ہے. یہ گیپ بڑھا ہے، تو جو معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، وہ پژمردہ ہو گئے ہیں، وہ کم ہمت ہو جاتے ہیں. ان کے لیے اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا اور اپنے علاج معالجے کے پیچھے بھاگنا ہی بس ان کے لیے ایک مشکل کام ہے. تو وہ اپنی ہمت ہار بیٹھتے ہیں اگر ہم اپنے ریسورسز ان سے شیئر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے زائد ضرورت مال کو معاشرے میں شیئر کریں. اسراف کرنے والے لوگ کو اللہ محبت نہیں کرتا. ایک جگہ کہہ دیا کہ اسراف کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان اس چیز پر اکساتا ہے کہ سارا کچھ تم خود ہی خرچ کر لو، دوسروں سے شیئر نہ کرو. اس کے ساتھ جو معاشی مسائل ہیں وہ یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہماری کنزیومر اکانومی بن گئی ہے. تو جب بہت زیادہ طلب ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، چاہے آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر کوئی فروٹ چاٹ کھانا چاہتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ضرور استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی معاشرے میں ایک افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، اور جسے ہم مہنگائی کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ
کہ ایک معاشیات کا بنیادی اصول ہے کہ آپ کچھ اپنی آمدنی میں سے خرچ کریں اور کچھ جو ہے اس کا حصہ سیو کریں، لیکن ہم لوگ بالکل سیونگ کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ ہم فضول خرچی کے ایک اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے خرچ کرنا ہے، بس خرچ کرنا. اور یہ سارے جو ہوٹلز اور یہ ساری جو لائف سٹائل ہے، بڑے بڑے شاپنگ مالز، یہ ہمیں اسی چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ کماؤ اور کھاؤ اور پیو اور خرچ کرو اور عیش کرو. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں سیونگز نہیں ہو رہی، ہمارے اپنے لیے بھی نہیں ہو رہی، ہمارے پر بہت سارے مشکل وقت بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے پھر پیسہ نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی چادر میں رہنا ہے، کبھی کسی سے قرض نہیں لینا. اگر ہم فضول خرچی کے رویے کو چھوڑیں گے، اعتدال کے رستے پہ آئیں گے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے، اور ہمارے وسائل جب دوسروں پہ خرچ ہوں گے تو ان کی بھی دعائیں ہم سمیٹیں گے، اور ہمارے پاس سیونگ کے ذریعے سے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی وہ سرمایہ ہوگا جو ہم ان کی ایک دم سے آنے والی ضروریات کو کیٹر کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنے وسائل کو خرچ کریں کہ جب قیامت کے دن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم میں سے ایک شخص بھی میدان حشر سے قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے کہ اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. تو اللہ کرے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم انہیں بتا سکیں کہ مال کمایا بھی ہم نے حلال ذرائع سے تھا، اور خرچ بھی میرے رب انہی ذرائع پہ کیا جہاں تو نے ہمیں اجازت دی تھی اور جہاں تو نے ہمیں ترغیب دی تھی. آج ہمیں اس سب کا اجر عطا فرما. آمین.